بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین۔ اما بعد، حضرات محترم سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو سرور کائنات مدنی آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ خاص مناسبت ہے کہ اسی مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی اور اسی مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا چرچا کافی کیا جاتا ہے، کیا جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ نبی ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ کی رحمت، آپ کی رافت، آپ کی مہربانیاں کائنات کے ذرے ذرے پر ہیں، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، ہدایت ہے، دین ہے، اخلاق ہے، آداب ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، انسانیت کے مظاہر ہیں، وہ تمام چیزیں عطا ہیں سرور کائنات مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے جس اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تیرے اخلاق کی تمثیل عالم میں نہیں ملتی، یہاں تو انسانیت لرزہ بر اندام ہے ساقی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق اور آپ کے اخلاق کی بلندی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی یقیناً آپ اخلاق کے بلند و بالا مقام پہ فائز ہیں۔ بزرگوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سیرت اور سنت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے، اور ہر مشکل حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ موجود ہے عمل کے لیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ موجود ہے۔ موجودہ زمانے میں جو حالات ہیں اور جن فتنوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی، پیشین گوئی فرمائی تھی، ان میں سے اکثر فتنے الگ الگ شکلوں میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ موجودہ زمانے کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ عریانیت کا اور ننگے پن کا اور بے حیائی کا فتنہ سب سے شدید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حیا کی تعلیم دی، عفت و عصمت کی تعلیم دی، اور امت مسلمہ کو حیادار امت بنایا۔ وہ امت جس کے سامنے خود اپنی بہو بیٹیوں کی عزت بھی محفوظ ہو اور دوسروں کی بھی عزت محفوظ ہو۔ قرآن کریم میں پردے کے احکامات جو دیے گئے ہیں، تو اس میں نظریں نیچی کرنے کا حکم مردوں کو بھی دیا گیا ہے اور عورتوں کو بھی دیا گیا ہے۔ یغضضن من ابصارہن، خواتین بھی نظریں نیچی رکھیں۔ یغض من ابصارہم،
مرد بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کی تلقین کی ہے امت کو، آپ جو دعائیں کیا کرتے تھے ان میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، عفت اور غنا کی درخواست کرتا ہوں۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرماتے تھے اس میں یہ الفاظ بھی تھے اللہم انی اسألک الصحۃ والعفت والحسن والرضا بالقدر، کہ اللہ میں آپ سے صحت و تندرستی، پاک دامنی، حسن اخلاق اور تقدیر کے ساتھ راضی ہونے کو طلب کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفت کی تعلیم دی، دعا کا اہتمام کیا، اپنی امت کو دعا بھی سکھائی۔ موجودہ زمانے میں اسلام کو جو سب سے زیادہ معترضین کی طرف سے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ عورتوں کے حوالے سے۔ ظاہر ہے کہ عورتوں کو اسلام نے جو اخلاق، جو حقوق عطا کیے ہیں، ظاہر ہے کہ مغرب، یورپ اور امریکن کنٹریز اور وہاں کی اقوام، یہ لوگ پہلے بھی نہیں سوچ سکتے تھے اور اب بھی نہیں سوچ سکتے ہیں جو حقوق اسلام نے خواتین کو دیے۔ لیکن سب سے زیادہ اعتراضات اب بھی اسی معاملے کو لے کر کے ہے۔ لیکن اگر ہم حیا کی تلقین کریں، حیادار بنیں اور عفت و عصمت کے نمونہ بنیں اور عفت و عصمت کی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کریں، اس کو لاجک کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کریں، ایک شاندار معاشرہ بنے عفت و عصمت والا، جس میں ہر خاتون کی عزت و آبرو محفوظ ہو اور وہ اپنے کو محفوظ محسوس کرے، حیا اور پاک دامنی کا گزر ہو، کوئی خوف نہ ہو، تو انشاءاللہ یہ پروپگنڈے کی گرم بازاری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ربیع الاول کے موقع پہ ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی رحمتوں کو، آپ کی کرم فرمائیوں کو، آپ کی تعلیمات کو اصلی اسلوب میں پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔